غزہ جنگ کے معاملے پر امریکی یونیورسٹیوں میں ہونے والے احتجاج میں تیزی آ رہی ہے، جبکہ لاس اینجلس کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں فلسطینیوں اور اسرائیلی کے حمایتی طلباء کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں احتجاج کرنے والے درجنوں طلباء کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ لاس اینجلس یونیورسٹی میں جہاں فلسطین نواز طلباء کا احتجاجی کیمپ مسلسل پھیل رہا ہے، تو وہیں اسرائیل کے حمایتی طلباء کے کیمپس میں بھی طلباء کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اتوار کو طلباء کے دونوں گروپس کے درمیان اس وقت کشیدگی پیدا ہوئی جب بعض مظاہرین نے دونوں گروپس کو الگ رکھنے کے لیے قائم حصار کو توڑ دیا۔ یونیورسٹی کی وائس چانسلر برائے اسٹریٹجک کمیونیکیشن میری اوساکو کے مطابق دونوں دھڑوں کے ارکان نے ایک دوسرے کو ڈنڈے اور گھون سے مارنے کے علاوہ دھکے بھی دیے۔ دونوں دھڑوں کے طلباء نے ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ اس دوران لاٹھی بردار کیمپس پولیس نے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ اوساکو نے ایک بیان میں کہا کہ UCLA کی پرامن احتجاج کی جگہ ہونے کی ایک طویل تاریخ ہے، لہٰذا ہم اس تشدد کے بارے میں دل شکستہ ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق جھڑپ کے دوران لاس اینجلس پولیس نے کوئی مداخلت نہیں کی، تاہم کیمپس پولیس نے ہی صورتحال کو کنٹرول کیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے جاری کی گئے بیان کے مطابق احتجاج میں یونیورسٹی کے باہر کے کچھ لوگ بھی شریک تھے، حالانکہ انتظامیہ نے طلباء کے 2 گروپس کو پرامن احتجاج کی اجازت دی تھی۔ امریکہ میں سوشل جسٹس کی تنظیم ہیرین ٹمبینز سینٹر فار جسٹس نے طلباء کے احتجاج کے حق کی حمایت کی تھی۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران فلسطینی نواز مظاہرے امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں پھیل گئے ہیں۔ ان مظاہروں میں شدت چند روز قبل کولمبیا یونیورسٹی سے 100 طلباء کی گرفتاری کے بعد آئی تھی۔ اس کے بعد کیلیفورنیا، ٹیکساس، اٹلانٹا اور بوسٹن کے تعلیمی اداروں سے درجنوں طلباء کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ یہ مظاہرے یونیورسٹی قوانین کے برخلاف ہیں اور اس سے نہ صرف تعلیمی سرگرمیوں میں خلل پڑ رہا ہے، بلکہ اس سے یہود مخالف جذبات کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ مظاہرین غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ طلباء کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی فوجی امداد فوری طور پر بند کرے۔ طلباء تنظیموں کا ماننا ہے کہ یونیورسٹیز میں یہودی طلباء کو ہراساں کرنے کے اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، تاہم اس میں باہر کے لوگ ملوث ہیں جو طلباء کے اس تحریک کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے صدر بائیڈن ان مظاہروں سے آگاہ ہیں۔ اتوار کو ایک نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں جان کربی کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو ادراک ہے کہ بہت سے امریکی غزہ جنگ کے حوالے سے اپنے جذبات رکھتے ہیں۔ جان کربی کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن ان جذبات کا احترام کرتے ہیں اور ہم بھی پرامن احتجاج کے حق کا احترام کرتے ہیں۔ لوگوں کو اپنا نقطہ نظر دوسروں تک پہنچانے کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن یہ پرامن ہونا چاہیے۔ جان کربی کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر یہود مخالف جذبات اور نفرت انگیزی کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی مہم کے دوران جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو خطوے تنقید بنا رہے ہیں، تو وہیں خود انہیں بھی غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کی حمایت پر تنقید کا سامنا ہے۔ واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں وائٹ ہاؤس رپورٹرز ایسوسی ایشن کے سالانہ ڈنر سے خطاب کے دوران ہوٹل کے باہر صحافیوں کا ایک گروپ غزہ میں جاں بحق ہونے والے صحافیوں کی تصاویر اٹھائے احتجاج کرتا رہا۔ ہوٹل کے مرکزی دروازے کے باہر ہونے والے اس احتجاج کے پیش نظر امریکی صدر جو بائیڈن ہوٹل کے عقبی دروازے سے داخل ہوئے، جہاں مظاہرین کا ایک گروپ موجود تھا جس نے اس دوران غزہ میں فوری جنگ بندی کے نعرے لگائے۔ جنگ مخالف تنظیم کوٹ پنک کے شرکاء نے بھی قریبی پارک سے تقریب کے مقام تک مارچ کیا۔ تنظیم کی ویب سائٹ سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ امریکی میڈیا فلسطین مخالف بیانیے کو برقرار رکھتا ہے اور اسرائیلی جنگی جرائم کو نظر انداز کرتا ہے۔ جنگ مخالف مظاہرین نے رواں برس مارچ میں ریڈیو سٹی میوزک ہال نیو یارک میں صدر بائیڈن کی انتخابی مہم کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں بھی خلل ڈالا تھا۔